अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 20 तारीख है, हफ्ते का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान मुर्शद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, हेल्थ कंडीशन, बिनाई का मामला और उनको की जाने वाली पेशकशों का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारान सब के सब हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और फिर मुबैना तौर पर होने वाली पेशकशों के ऊपर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश करने के बावजूद उन चीजों को छुपा नहीं पाए हैं। जो खबर मैंने आपको एक हफ्ता पहले सुना दी थी, उसकी वैलिडेशन पहले 2 दिन पहले नई मशरफ भट्ट ने की, फिर मजीद लोगों ने कर दी है और यह भी कि अगले ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है। ऑफरें कितनी बड़ी हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। खान के 4 यार, खान के 4 यार, चारों के चारों वफादार। ये 4 यार कौन से? ये उस मरकजी क़यादत के ऊपर भारी हैं जिन्होंने तमाम पाकिस्तान प्रिविलेजेस ली, फ्रंट फेस पोजीशन होल्डर बने, हाईएस्ट चेरिशिंग पोजीशन होल्डर भी बने, लेकिन उन्होंने खान साहब के लिए किया कुछ नहीं है जी। ये डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। 4 खान साहब के बेहतरीन दोस्त, इससे पहले के टॉप स्टोरी की तरफ आऊं, ये 4 बेहतरीन दोस्त कौन से हैं? जनाबे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फॉर्म 45 होता तो मियां नवाज शरीफ साहब की जगह ये होती। जनाबे उमर सरफराज चीमा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, नजरियाती खिलाड़ी कप्तान के वो। जनाबे मियां महमूद रशीद साहब, इंतहाई अहम शख्सियत, पंजाब के साबिक सूबाई वजीर, और इनका अपना एक कद है, इनकी अपनी एक शख्सियत है। जनाबे एजाज चौधरी साहब, साबिक सेनेटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूह रमा समझे जाने वाली शख्सियात में से एक। इन सबको बाटा रेट के ऊपर 10-10 साल कैद की मजीद सजा सुना दी गई है जी। फिर किसको बरी किया गया? अदालत ने जनाबे शाह महमूद कुरैशी साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को मुकदमे से बरी कर दिया है। एटीसी जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया जी। अब इसमें अकल वालों के लिए निशानी है। एक तो बाकी 4 को बाटा रेट के ऊपर वफा निभाने का जो तमगा है वो मिल जाता है, 10-10 साल कैद की सजा। और एक और शख्स है जिनको एक तरफ तो इनको सजाएं सुनाई जा रही होती हैं, दूसरी तरफ उसको बरी किया जा रहा था। और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब तो इक्वेट किया जा रहा होता है जैसे ये इमरान खान साहब के पैरेलल इक्वल हैं और अगर खान साहब नहीं होते तो उनकी जगह ये लेंगे, ऐसा इक्वेट किया जाता है। तो याद होगा मैंने आपको कहा था कि पैरेलल लीडरशिप रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, मेरा एक व्लॉग था, वो मौजूद है, थंबनेल्स आप देख सकते हैं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए मैंने आपको बताया था। तो खान साहब के वफादारों के लिए, खान साहब के यारों के लिए, जो तमाम मरकजी क़यादत, तमाम पाकिस्तान में मौजूद लोअर टियर की लीडरशिप इन सब पर भारी है, उनके लिए कोई एक लफ्ज कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी ऑफ द डे। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था खान साहब की एक मुलाकात हुई है। खान साहब को जब पिम्स हॉस्पिटल लाए जाने की अफवाह जेरे गर्दिश थी और स्क्वाड के जरिए उनको निकाला गया अडियाला जेल से, तो बीच में कहीं 3-4 लोगों की मुलाकात का मामला था। अब इसके ऊपर कुछ हमारे दोस्तों ने कंफर्मेशन दी है। जैसे असद कहते हैं, सत्तूर कहते हैं कि इमरान खान को कुछ दिन पहले ऑफर हुई कि आप बस चुप करके बैठ जाएं, बेशक जलसे करें लेकिन हुकूमत ना गिराएं। चुप करके बैठ जाएं, बेशक जलसे गिरें, हुकूमत ना गिराएं। ये 3 चीजें कर दें और कुछ नहीं आपने करना तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इमरान खान ने ऑफर ले जाने वालों को शटअप कॉल दी, कहा हु आर यू ऐसी ऑफर लाने वाले। पहले उन्होंने अलीमीन गंडापुर के ऊपर जूता भी उठाया था। फिर हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कंफर्मेशन दिया। वो कहते हैं अमेरिका से आया एक वफ्द था जिसमें डॉक्टर, बिजनेसमैन और इमरान खान के खैरख्वाह शामिल थे, जो इमरान खान को मनाने के लिए अडियाला जेल गए थे। अब चुपचाप कहा गया कि सिस्टम को मान लें और बनी गाला में खामोश होकर बैठ जाए,
کوئی آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا, انجوائے کریں. اگلے الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر سب مل کر لگائیں گے اور اگلے الیکشن کی بات کریں گے. لیکن عمران خان نے اس پر ایبسولوٹلی نوٹ کہا اور ہر طرح کی ڈیل کو ٹھکرا دیا. اب آفرز تو عمران خان کو پہلے بھی کی گئی تھی. اگوں جو ہے نا وہ ایسے سمجھے آئرن مین, اسٹیل ہیڈڈ مین بیٹھا ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. تو باقی ان کی جو مرکزی قیادت ہے, جن سے عوام کو توقع تھی, جن پر عوام نے مکمل تقیہ کیا ہوا تھا, انہوں نے خان کے ساتھ کیا ہے, وہ آپ سب کو اور ہم سب کو نظر آ گیا. کوئی بجٹ پیش کر رہا ہے, کوئی بجٹ سائن ہونے کے اوپر ہینڈ شیک کر رہا ہے, کوئی بغل گیر ہو رہا ہے حکومت سے, اور اس حکومت سے جو آپ کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہے اس سے آپ استدعا کر رہے ہیں کہ آپ ملاقات کے لیے ہمیں موقع دیں, اور انہی سے آپ استدعا کرتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہمیں موقع دیں, ہم آپ کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ, جب اس مائنڈ سیٹ کا خلاصہ نہیں ہوگا نا حالات سے, ان کو حالات سے خلا نہیں ملے گی جب تک اس مائنڈ سیٹ کو, تب تک یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ویسے تو قانون کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر, لا کوئی نہیں ہے, بس آپ کہتے رہیے لا 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 لا, بس یہ کہتے رہیے, اس کے علاوہ لا کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر. جو ہم نے اب تک آبزرو کیا ہے پچھلے 3-4 سال کے اندر, لا شاہ کوئی نہیں ہے جی. اب آ جاتے ہیں عمران خان بشرا بی بی کی قید تنہائی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز دائر ہو گئی ہیں. عمران خان کی پٹیشن, علیمہ خان بشرا بی بی کی پٹیشن ان کی بیٹی مبشرہ مانیکا نے دائر کی ہے. جبکہ اب آ جاتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس. قومی اسمبلی اجلاس کے اندر کچھ فیصلے ہوئے. قومی اسمبلی نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2025 آج منظور کیا جی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2025 وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ صاحب کی فیملی سے. حکومتی ہما اختر چغتائی کی جانب سے پیش کردہ ترمیم بھی کثرت رائے سے منظور کی گئی. حکومتی رکن اپنی پیش کردہ ترمیم کی وضاحت بھی نہیں کر سکی, ترمیم بھی پیش کر دی گئی. وفاقی وزیر آئی ٹی نے ہما اختر چغتائی کی جانب سے پیش کردہ ترمیم کی وضاحت کی. ایپلیٹ ٹریبونل کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد کو تبدیل کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر کی جانب سے پیش کردہ ترامیم بھی منظور. 5G فائبر کیبل بچھانے کے لیے رائٹ آف وے کے حوالے سے تنازعات سامنے آئیں گے. ان تنازعات کے حل کے لیے اختیارات صوبائی اور متعلقہ حکومتوں کو دیے جائیں گے. تنازعات کے حل کے لیے عائد جرمانوں کی حد بھی مقرر کی جا رہی ہے. سید نوید قمر نے پی ٹی آئی ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2025 بل میں 3 ترامیم پیش کی ہیں جناب. یہ آج کے واٹر ریٹ کی تفصیلات ہیں. ادھر جی افسوس کے ساتھ شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں, کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان نے عام پاکستانیوں کو علاج کے لیے 10 لاکھ روپے, لیکن بدقسمتی سے آج جیل میں ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, بیماری کی حالت میں ہے. ہم اتنے ظالم ہیں کہ ان کو علاج کے لیے نہیں لے جا سکتے, کیونکہ ظلم کرنے والے تو اپنی جگہ کر رہے ہیں, لیکن ظلم ہوتا دیکھنے والے جس طرح سے اس کے اوپر خاموش ہیں, یعنی آپ کی پارٹی اور پھر اس حکومت کا وہ کہتے ہیں نا ہینڈز اینڈ گلوز ہیں, شیر و شکر ہوئے حکومت کے ساتھ, تو پھر ان سے کیا ہی توقع کی جاتی ہے. ذرائع کے مطابق, اب ذرائع سے کچھ خبریں آ رہی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ذرائع کے مطابق عمران خان سے اس مرتبہ مذاکرات براہ راست ہو رہے ہیں جی. 11 جون کی شب ہونے والے حالیہ مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان کو باہر منتقل کی جانے سے متعلق آمنے والی اطلاعات دراصل ایک اہم مذاکراتی پیغام تھی, جنہیں موجودہ پیش رفت کے تناظر میں غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے. تاہم اس سے قبل ستمبر 2025 اور پھر مارچ 2026 میں بھی رابطوں اور بات چیت کی کوششیں ہوئیں, تاہم وہ کسی ٹھوس نتیجے تک نہ پہنچ سکیں. اطلاعات ہیں کہ اس وقت پارٹی کے 2 اہم رہنما کے تحفظات اور اندرونی اختلافات مذاکراتی عمل میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہمارے دوست اسد طور کے ہی مطابق عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر یا دیگر لوگوں کا درمیانی واسطہ ختم کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ اور خود ان کے درمیان براہ راست بات چیت ہو, کیونکہ جب باتیں ادھر ادھر گزرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی اپنا مفاد بھی پورا کرے گا. اب فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتی ہے یا نہیں. جمعرات والی ملاقات کروا کے انہوں نے شہباز شریف حکومت کو پیغام دیا ہے کہ ہم مزید متبادل راستوں پر غور کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو بھی اشارہ دیا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ موقع بار بار نہیں ملنا. پچھلی بار 2024 میں ملا تھا جسے خان صاحب نے قبول نہیں کیا, اب 2025-26 میں دوبارہ ملا ہے. اگر اب بھی اسے قبول نہیں کیا گیا تو شاید 2028-29 تک دوبارہ موقع نہ ملے. جناب یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب امریکہ سے ڈاکٹرز بلوائے گئے اور عمران خان سے ملاقات کروائی گئی, تب بھی ایک ڈیل آفر کی گئی تھی. کہا گیا تھا کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں, ابتدا میں ہاؤس ریسٹ ہوگا, پھر آہستہ آہستہ ریلیکسیشن ملے گی, آپ سیاست میں واپس آ سکیں گے, پریس کانفرنسز اور جلسے بھی کرا سکیں گے. بس شرط یہ تھی کہ حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دیں, کوئی لانگ مارچ یا حکومت گرانے کی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی. سنا عمران خان صاحب نے اس وقت آنے والوں کی باقاعدہ بےعزتی کی, کہا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آ گئے, یہ پیشکش کیوں لے کر آئے. یہ جناب یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر بندہ کوے تے کی کوے. ابھی اس وقت کی اپڈیٹ جو لیٹسٹ آ رہی ہے وہ ہے اڈیالہ جیل طبی معائنے کے لیے پیمز اور اشفا اسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے
وہ پہنچ گئی ہے. جبکہ رئیس الٹاؤٹین نجم سیٹھی کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کی پیش گوئی ہے کہ پی ٹی آئی کو موقع ملے گا. خان صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں, اپوزیشن میں کام کریں, 29-30 میں الیکشن میں موقع مل جائے گا. تاریخی طور پر دیکھیں تو وہ درست کہہ رہے ہیں, یہ موقع ملتے رہتے ہیں, اور اگر اللہ کی مرضی ہو تو خان صاحب کو بھی موقع مل سکتا ہے, لیکن آج کے حالات کو دیکھیں تو یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. خان صاحب کو کہنا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں, نظام کو تسلیم کریں, یہ ان کی فطرت کے خلاف ہے. جو بھی عمران خان کو جانتا ہے وہ یہ نظام نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چوری کا نظام ہے, میرا مینڈیٹ چوری ہوا, میں ایک لمحے کے لیے نہیں مانتا. جیسے ہی خان صاحب باہر آئیں گے وہ کہیں گے میں ملک کے لیے احتجاج کر رہا ہوں, اور جیسے ہی وہ باہر آئیں گے لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے, کیونکہ لوگ موجودہ قیادت سے بدظن ہیں, لیکن خان کے ساتھ لوگ ضرور جڑیں گے. یہ بھی مان دے ہو کہ مرنا بھی نہیں ہے, میں نہ کہوں گا کہ بھائی کنے کر لیندے ہو یار. آگے جی, طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں آپ پورے نظام کو ایک فرد واحد کے گرد گھمانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. میں نے تو دعا کی ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ روکیں, خیبر پختونخوا کا بجٹ روکتے ہیں تو 1 جولائی کو ان کی حکومت فارغ ہو جاتی ہے, لیکن انہوں نے بہرحال نہیں روکا. اور ان حالات کے اندر اب جو اس کلین کے صحافیان ہیں ان کو بھی کچھ بول لینا چاہیے کہ خان صاحب کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں. لائک اقرار الحسن صاحب بولیں, ایک پارٹی ہے ان کی, جواد احمد صاحب بولیں, اس طرف سے آفتاب اقبال صاحب تو بول ہی رہے ہیں, عمران ریاض بول رہے ہیں, ڈاکٹر شہباز گل بول رہے ہیں, اس طرف سے تو بولنے والے بول رہے ہیں. اچھا, اب جو اس وقت کہانی چل رہی ہے یہ بالکل ایسے ہی حکومت اور اپوزیشن کی دوستی ایسے ہی ہے جیسے مومنہ اقبال کی اور وہ کیا نام ہے ان کا, حبیبی کی وہ دوستی ہے, اور بیچ میں اٹک مار دیتے ہیں جناب مفتی مدنی صاحب. تو اس کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا, ان حالات کو بھی ذرا چیک کرنا ہوگا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل وڑائے صاحب کہتے ہیں پاکستان پہلے صرف جنوبی ایشیا کی سیاست کا کھلاڑی تھا, مڈل ایسٹ کے وار تھیٹر کا حصہ بن گیا. مصر مڈل ایسٹ کا حصہ ہونے اور طاقتور فوج ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں اہمیت رکھتا ہے. اسے امریکہ, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات سے اربوں کی ڈالر ملی ہے. ایک بار تو اس کے سارے غیر ملکی قرضے بھی معاف کر دیے گئے ہیں, تو پاکستان کے بھی ساتھ بھی ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں پنجاب حکومت لاہور کے ایک شہری پر 13,240 روپے خرچ کرتی ہے, جبکہ لودھرا کے ایک شہری پر پنجاب حکومت 460 روپے خرچ کرتی ہے. یہ ساؤتھ پنجاب اور اپر پنجاب کا فرق ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. حذیفہ رحمان صاحب کہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ پورا اختیار مسلم لیگ نون کے پاس ہے, اور شہباز شریف پاکستان کی تاریخ کے چند بااختیار ترین وزرائے اعظم میں شمار ہوتے ہیں. اگر شہباز شریف پاکستان کے بااختیار ترین وزیر اعظم ہے نا, تو بھائی پھر بھٹو تو کیا ہی وزیر اعظم ہوا کرتے ہوں گے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی بس کر دے یار, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, یہ اورنگزیب صاحب کہتے ہیں ہمارے وزیر خزانہ ہے, تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنے کی بجائے ٹیکس نیٹ میں اضافے پر زور دیا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ریٹیلرز کو نظام کا حصہ بنانے پر کام جاری ہے. ایف بی آر کی کارکردگی پر تنقید کی گئی. معاف کر دیا بھائی, تو سانو معاف کر دیا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. میکسیمم کامنٹس کیجیے گا خان کے وفاداروں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.